وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرت علامہ بابر فیاض صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، انتہائی عزت و احترام کے لائق سید قاسم حسنین شاہ صاحب، قاری برادری مکرم قاری طارق صاحب، شکیل اوان صاحب اور دیگر یہاں جلوہ فرما معزز مہمانان گرامی، اور انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سب تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، آج کا قرآن مجید کا یہ درس جامع مسجد حاضہ کی انتظامیہ اور مرکزی جلوس میلاد کمیٹی کینٹ کے اشتراک سے انعقاد پذیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے منتظمین کو اور حاضرین کو دونوں جہانوں کی عزتیں نصیب فرمائے اور دارین کی برکتیں نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ الفتح کی آخری آیہ کریمہ کے کچھ کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی آیہ کریمہ کے تناظر میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی کیا شان بیان کی ہے۔ دراصل عظمت صحابہ کا معاملہ، جو بندہ دین کی روح کو سمجھتا ہے وہ صحابہ کی عظمت کو بھی سمجھتا ہے، کیونکہ دین ہم تک صحابہ کرام کی وساطت سے پہنچا ہے۔ بے شک بے شک، صحابہ و اہل بیت کی وساطت سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ جو بھی بندہ صحابہ کرام پہ تان کرے یا اہل بیت پہ تان کرے، دراصل وہ دین کی ثقافت کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دین اللہ کا دین ہے، اللہ اس کا محافظ ہے، لیکن اس بندے نے ایسی سوچ اپنا رکھی ہے جسے ماننے سے دین کی ثقافت مشکوک ہو جائے۔ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو سورہ الفتح ہے یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا مسلمانوں اور مشرکین مکہ میں، اس کے بعد سورہ الفتح نازل ہوئی۔ ہوا یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ہر خوبی کے امام ہیں، اسی طرح آپ حکمت کے بھی امام ہیں۔ ہر موقع پہ اپنی ہی بات کو لے کے اس پہ ڈٹ جانا اور حالات کے زمینی حقائق کو نہ سمجھنا، یہ دانش مندی سے بعید چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
جب آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو قریش مزاحم ہوئے، بعد میں سفارتکاری چلی اور ایک معاہدہ طے پایا۔ یہ جو معاہدہ آپ نے کیا تھا حقیقت میں تو یہ بہت بڑی فتح تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاہدہ کر کے کہ ہم نے جنگ نہیں ہوگی، آپ نے جنگی ماحول کو ختم کر دیا مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان، جنگی ٹینشن ختم کر دی۔ جب جنگی نفسیات ختم ہوئی پھر لوگوں کا ملنا جلنا ہوا، پھر اسلام کی طاقت نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا، اور آپ نے جو سلاطین عالم کو خطوط لکھے تھے وہ صلح حدیبیہ کے بعد لکھے تھے، کیونکہ پہلے ایسا ماحول تھا کہ ساری توجہ ادھر لگ جاتی تھی، اور یہ اتنا ایسا معاہدہ تھا کہ اپنے آپ کو ایک پرامن ماحول میں لے جا کر اپنے آپ کو اتنا مضبوط اور مستحکم کر لیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ جب بعد میں قریش نے معاہدہ توڑا تو وہ قریش جو 2 سال پہلے مکے میں داخل ہونے میں مزاحم ہو گئے تھے، جب سرکار مکہ مکرمہ میں تشریف لائے فتح کرنے کے ارادے سے، کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، تو مکے والوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مقابلے میں بھی آ سکتے تھے۔ یہ بھی سرکار کی ایک سنت ہے۔ اچھا، لیکن ہوا کیا تھا؟ بظاہر اس کی شرائط ایسی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے مسلمانوں نے کوئی دب کی صلح کر لی ہے کہ جی تمہارا بندہ آئے گا اسلام قبول کر کے ہم اسے واپس کریں گے، کوئی بندہ اسلام چھوڑ کے آئے گا تم اسے واپس نہیں کرو گے، ایسی شرائط تھی۔ ان شرائط پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر صحابہ کرام کو شرح صدر نہیں ہو رہا تھا، اور صحابہ کرام کا مقام ایسا ایسا اپنے کمال تک پہنچا ہے تربیت نبوی کے صدقے میں۔ اب انہوں نے اس پر ایک ایسے اپنے اظہار کیا کہ جیسے ہم کوئی اپنے آپ کو کمزور کر کے صلح کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جو لوگ اس پس منظر پر بھی صحابہ پر تان کریں اور پھر ان کے ایمان میں بھی شک کریں، ان کی قول ان کی باتوں میں کھلا تضاد ہے۔ صحابہ کرام کا یہ گفتگو جو انہوں نے صلح حدیبیہ کے پس منظر میں کی تھی، ان کے کامل ایمان کا نتیجہ تھی نا کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہم ایسا کیوں کریں۔ اگر استغفر اللہ ایمان ہی نہ ہوتا پھر تو خوش ہوتے نا کہ مسلمان دب گئے ہیں۔ صحابہ کا اضطراب ان کے کامل ایمان کی دلیل تھی۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ لکھ رہے تھے تو آپ نے لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد اللہ کے رسول کے درمیان اور قریش کے درمیان۔ انہوں نے کہا رسول کا لفظ مٹا دو، آپ نے فرمایا کبھی نہیں مٹاؤں گا، سرکار نے خود مٹا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب سورہ فتح کو نازل فرمایا تو اس کا اختتام محمد رسول اللہ سے کیا اور اس کا آغاز اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو سورت کے فواتح اور خواتین ہوتے ہیں نا، ابتدا اور انتہا، ان میں بڑا گہرا ربط ہوتا ہے۔ جیسا اچھا خطیب جو ہے نا وہ بات کو یہاں سے شروع کرتا ہے، بیچ میں وہ جدھر جدھر بھی جائے گا، اینڈ پہ آ کے پھر کلوزنگ اسی کو دے گا۔ اس کو کہتے ہیں فواتح و خواتین میں مناسبت۔ اس سورہ
رسالت کے فواتی و خواتین میں بھی بڑی گہری مناسبت ہے. اس کی ابتدا ہوئی تھی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو معاہدہ ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں مسلمانوں کی کوئی کمزوری نظر آئے، بلکہ ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے. اللہ، ہم نے فتح کا تاج آپ کے سر پہ سجا دیا ہے میرے معبود. اب اس کا اختتام کس سے ہوا؟ وجوہات فتح سے، اسباب. فرمایا علی بتا دو یہ مانے میں تب بھی اللہ کا رسول ہوں، یہ نہ مانے میں تب بھی اللہ کا رسول ہوں. آغاز ہوا محمد رسول اللہ. تم نہیں، تم انکار کرتے ہو مٹائے، میں رب قیامت تک کے لیے اپنے قرآن میں اعلان کر رہا ہوں محمد رسول اللہ. سامعین محترم، آگے فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ. اور وہ لوگ جو ہو واحد کی ضمیر ہے، مراد ذات رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی مصاحبت میں ہیں، ان کی صحبت کا فیض پانے والے ہیں، ان کی شان یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس سے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ شرف صحابیت دراصل شرف رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سرکار کی صحبت کا فیض ہے صحابیت. دیکھیں صحابہ کرام کی عبادات آئیڈیل ہے، بے شک بے شک، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. میں کہا کرتا ہوں کبھی سوچنا کہ صحابہ تبوک کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا، اونٹ ذبح کرتے تھے، اس کے میدے سے جو پانی نکلتا تھا وہ ہم پیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ ہے میرے نبی کے صحابہ. اللہ، لیکن صحابہ کرام کا مقام صحبت رسول کی بنیاد پر ہے. اگر ایک بندے نے قرآن نے کیا کہا صحابہ کے بارے میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے نبی کے قدموں میں بیٹھنے والوں تم بہترین امت ہو. انبیاء کے بعد بہترین طبقہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے. سامعین محترم، لیکن اس کی بنیاد صحبت رسول ہے. ایک بندہ اگر رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، آپ کی زیارت کرے، اسلام قبول کرے، اسی وقت فوت ہو جائے، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی صدقہ نہیں کیا، لیکن دنیا جہان کے غوث قطب ابدال اس کی گرد راہ تو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس نے ایمان کی حالت میں میرے پاک نبی کی زیارت کی. سبحان اللہ. یہ صحبت رسول کا فیض ہے. صحابہ کا انکار فیضان رسول کا انکار ہے. اللہ، بے شک، فیضان رسالت کا انکار ہے. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں. یعنی مطلب کیا؟ دیکھیں جس طرح کال کا فیض ہوتا ہے نا، کال کا، اس طرح حال کا بھی فیض ہوتا ہے، صحبت کا بھی فیض ہوتا ہے. ایسے صوفیاء نہیں کہتے یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر از 100 سالہ تاک بے ریا، اٹھ فریدہ سوتیا ول مسجد دے جا.
کہ مت کوئی بخشیا میرے کبھی تو بھی بخشیا جا. اللہ ایسے نہیں کہتے. یہ صحبت کا فیض ہوتا ہے. اور وہ بات اور طرف نہ نکل جائے. یہ ایک صحابی کہتے ہیں حضرت ابو ذر، لیکن اس پر لال کر کے آگے آ رہا ہوں، بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی، کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جب میں نے مختلف قراءات سنی نا تو میرے دل میں ایک شک پیدا ہو گیا. طبیب جو ہوتا ہے نا مریض، وہ طبیب سے کوئی چھپاتا نہیں ہے ورنہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں میرے دل میں شک پیدا ہو گیا تو میں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ابھی میں نے بات نہیں کی. فلما رعا ما غشیانی، جب سرکار نے نظر نبوت سے دیکھا کہ میرے دل میں کیا خیال آ رہا ہے تو سرکار نے اپنا دستے پاک میرے سینے پر مارا. وہ جو شک تھا نا وہ یقین میں بدل گیا. کہتے اتنا یقین کأنی انظر الی اللہ، گویا رب میرے سامنے ہے، میں رب کا دیدار کر رہا ہوں. اور بھائی جس پاک نبی کی صحبت کا ایک لمحے کا فیض یہ ہے، جنہوں نے سالوں کا فیض پایا ان کا مقام کیا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. زندہ باد، زندہ باد. اللہ پاک نے فرمایا والذین معہ، اور وہ خوش نصیب جنہیں ان کی معیت مل گئی ہے. ابن مسعود کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے جھانکا جن کے دل سب سے زیادہ صاف تھے اسے اللہ نے اپنے نبی کا صحابی بنا دیا. اللہ اکبر. انہیں اللہ نے اپنے نبی کا صحابی بنا دیا. فرمایا ان کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. یہاں سخت سے مراد کیا ہے؟ بد اخلاقی مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے، دیکھیں بندہ کمپرومائز کر جاتا ہے. کمپرومائز کب کرتا ہے؟ جب اس کو کوئی مفاد آ جاتا ہے، اس کی کوئی رشتہ داری آ جاتی ہے. کہتا ہے یار بندہ ہے تو غلط زہر لگتا ہے مجھے، لیکن کیا کروں یار، میرا بڑا بھائی ہے، میری پھپھی کا بیٹا ہے، میری خالہ کا بیٹا ہے. شدہ علی الکفار سے مراد یہ ہے کہ ایمان، دیکھیں اللہ نے فرمایا زینہ فی قلوبکم، ہم نے ایمان صحابہ کے دلوں میں مزین کر دیا. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان سجا دیا. تو جس کے ایمان کو اللہ مزین کر دیتا ہے تو پھر کسی کے کہنے سے سوائے اس پر اپنی اللہ کی لعنت برسنے کی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. بندہ کمپرومائز کر جاتا ہے. صحابہ وہ تھے جب ایمان آ گیا نا، ایمان، پھر انہوں نے ایمان کے بدلے میں کمپرومائز نہیں کیا. کمپرومائز نہیں کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے عمیر بن ابی وقاص، غزوہ بدر میں قریش کی طرف سے لڑنے کے لیے عمیر بن ابی وقاص گیا تھا. سعد بن ابی وقاص سے آگے. تو جب مسلمانوں کو فتح ملی تو ان کی رسیاں باندھ رہے تھے. ایک انصاری کو دیکھا حضرت سعد نے کہ چھوٹے بھائی کو رسی سے باندھ رہا ہے کہ قیدی بنائے. بڑے بھائی نے دیکھا، کہنے لگا رسیاں ذرا مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، فدیہ بنا دے گی. عمیر نے کہا بھائی تم یہ کہتے ہو، تم میرے بھائی ہو، کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے تیرا میرا بھائی چارہ ختم ہو گیا تھا جس دن تو نے محمد عربی کی رسالت کا انکار کیا تھا. اب تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہ انصاری ہے جو تیری رسیاں باندھ رہا ہے. یہ ہے اشداء علی الکفار. اللہ ابو ذر کہتے تھے نا
کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری والدہ نے احتجاج شروع کر دیا. اس نے کہا میں نہ پانی پیوں گی نہ کھانا کھاؤں گی، دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، مر جاؤں گی بیٹھی بیٹھی. لوگ کہیں گے ابو ذر اپنی ماں کا قاتل ہے. ماں کی محبت دلیلوں سے ثابت نہیں کی جاتی، ماں ماں ہی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں بیٹھی رہی. شام ہو گئی تو حضرت ابو ذر اس کے پاس گئے، کہنے لگے ماں یہ تو تیری ایک جان ہے نا جس کی تو مجھے دھمکی دیتی ہے، اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے نکل جائیں تو میں محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. اسے کہتے ہیں شدہ والکفار. اور وہ کیا جانے جنہیں کبھی سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملی، اور کیا جانے کہ محمد کے صحابہ کی شان کیا ہے. شدہ والکفار. اور پھر فرمایا رحماء بینہم، کافر کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں. جس طرح کمپرومائز ہوتا ہے نا تعلق کی بنیاد پر، اس طرح رحم دلی کے بھی پیمانے ہوتے ہیں. کون نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں سے بھلا کرے؟ ہر بندہ چاہتا ہے نا، مفاد آ جاتا ہے، مفاد اس کو پیچھے کر دیتا ہے. رحماء بینہم سے مراد یہ ہے، دیکھیں جیسے ایک بندہ اپنے قریبی رشتے داروں سے ہر حال میں بھلائی کرتا ہے، ہر حال میں کرتا ہے. ہاں اگر یہ بھلائی دینی حدود کے اندر ہو اسے قرابت داری کہا جاتا ہے، وَاتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اور اگر یہ دین سے بغاوت کر کے ہو تو اس کو اقربا پروری کہا جاتا ہے. اقربا پروری کہا جاتا ہے. بندہ کرتا ہے لیکن تعلق کی بنیاد پر. بندے کی دوستی دشمنی کا تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے. مفاد مل گیا دوستی، نہ ملا دشمنی. لیکن جب ایمان کی شمع دل میں روشن ہوتی ہے نا، پھر پیمانے بدل جاتے ہیں، پھر وہاں سب کچھ ایمان ہوتا ہے. کسی سے بھلائی کرنی ہے تو ایمان کی بنیاد پر، کسی پر سختی کرنی ہے تو ایمان کی بنیاد پر. رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ وہ خود خالی منہ ہلاتے رہتے ہیں اور کھانا اپنے مسلمان بھائی کو کھلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پانی کا پیالہ آگے دے دو، اس کو زیادہ پیاس ہوگی، وہ خود مر جاتے ہیں. ان کی نرمی کا تعلق بھی ایمان کی بنیاد پر ہے. رحماء بینہم. آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا. دیکھیں عہد نبوت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ بندہ کلمہ گو ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. بندہ مومن نماز کے لیے جائے تو اتنی بشاشت قلبی سے جاتا ہے جیسے اپنے محبوب ازلی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے. اور منافق جائے تو بوجھل دل کے ساتھ جاتا ہے. یہ ممکن نہیں تھا. لیکن جس کے رکوع و سجود کی اللہ تعریف کرتا ہے نا، اس کے رکوع و سجود ویسے نہیں ہوتے، ایمانی جذبوں کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا. اے مخاطب جو میرے نبی کی معیت میں چلے گئے، جنہیں میرے نبی کی صحبت کا شرف مل گیا، وہ اس طرح بدل گئے
کہ ان کی زندگی کا پل پل اپنے مولا کی یاد میں گزرتا ہے. تراہم رکعاً سجدا، پھر فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. دیکھیں جو صحابہ کرام ہیں نا، صحابہ کرام ان کی تعداد 1,25,000 یا 2,25,000 یا 1,40,000 مختلف روایات ہیں. مختلف روایات ہیں صحابہ کرام کی تعداد کے بارے میں. حجۃ الوداع، یہ آخری خطبہ جب ہوا حجۃ الوداع کا، تو تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ سرکار کی میت میں تھے. ظاہر ہے کچھ لوگ اپنے علاقوں میں بھی رہتے ہوں گے، بچے، بیمار، بوڑھے، خواتین ساری. اب مجھے بتائیے کہ اگر 5 یا 7 بندوں کو مخلص مانا جائے اور باقی سب کے بارے میں کہا جائے کہ وہ دین سے مخلص نہیں تھے، تو پھر مجھے بتاؤ وہ کون ہے جن کی رحمت آدھی سے کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تراہم رکعاً سجدا، جنہیں میرے نبی کی صحبت مل گئی، انہیں میری عبادت کا یوں ذوق مل گیا کہ تو انہیں یا رکوع کرتے ہوئے دیکھے گا یا سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا. جب رستم کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی ایرانیوں کے ساتھ عہد فاروقی میں، تو رستم نے جو اس کا کسرا، اس نے اپنے جاسوس بھیجے مسلمانوں کے لشکر میں، کہنے لگا جا کے پتہ تو کر کے آؤ ان کی فتح کا راز کیا ہے. ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن شاہان وقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے. ان کی طاقت کا راز کیا ہے؟ جاسوس آگے جاسوسی کرتے رہے، پھر جا کے انہوں نے رپورٹ دی، کہنے لگے ہم رہبان باللیل وفرسان بالنہار. وہ جو مدینے والے کے غلام ہیں نا، راتوں کو راہب بن جاتے ہیں، دنوں کو مجاہد بن جاتے ہیں. ان کی راتیں رات سجدہ کرتے ہوئے گزرتی ہیں، ان کے دن گھوڑوں کی پشت پہ جہاد کرتے ہوئے گزرتے ہیں. تراہم رکعاً سجدا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہ چیزیں ہر اس شخص کے لیے ہیں جسے صحابی مانا جاتا ہے. وہ بھی صحابی تو تھے نہیں، لیکن کیا بھائی تم جو لہجہ اپنے پیر کے لیے استعمال نہیں کرتے، وہ سرکار کے صحابہ کے لیے کرتے ہو. یہ کہاں کی شرافت ہے؟ کروڑوں پیر سرکار کے کسی بھی صحابی کی کرتے رابطے قربان ہو جائے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. حضرت مجدد پاک نے لکھا تھا حضرت عسکری خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے بہتر ہے، لیکن وہ حضرت واشی بن حرب کے پہلے مقام کو نہیں پہنچ سکے کیونکہ انہوں نے سرکار کی صحبت پائی ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کے متلاشی رہتے ہیں. سامنے محترم، میں یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی صحابہ کرام کے اخلاص کو بیان فرما رہا ہے، للہیت کو بیان فرما رہا ہے. ہم ناقص لوگ ہیں، ہم کسی کو اچھا سمجھیں ممکن ہے اچھا نہ ہو، ہم کسی کو برا کہیں ممکن ہے برا نہ ہو، لیکن جس کے اخلاص کو میرا رب بیان کر دے اس پہ کوئی بدبخت شک کر سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب صحابہ کرام میں تو 12 لوگ منافق تھے. اگر وہ کہیں جو صحابہ
ان سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا رسول بھی پوچھے گا، اللہ بھی پوچھے گا، حضرت علی بھی پوچھیں گے. لیکن وہ بندہ جو اپنے آپ کو کہتا تو یہ ہے میں سنی ہوں، وہ کس منہ سے کہتا ہے؟ میرے بھائی صحابی کہتے ہی اسے ہیں جو حالت ایمان میں سرکار کی زیارت کرے اور حالت ایمان میں دنیا سے جائے. اگر یہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے اوورآل تعریف کرتا سب کی، سرکار اوورآل تعریف کرتے لا تو سبو اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو. اور بھائی صاحب کا لفظ کبھی کبھی مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، شرعی معنی میں صحابہ ایمان کا آئیڈیل ہے، ہر صحابی ایمان کا آئیڈیل ہے. اصحابی کالنجوم لا یہدکم اقتدیتم مہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پائے گا. سبھی محترم فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل کے متلاشی رہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے رہتے ہیں. یعنی یہ آج ہی میں مکتوبہ شریف دیکھ رہا تھا، ایک چیز دیکھ رہا تھا. حضرت مجدد بات فرماتے تھے کہ بھائی اگر صحابہ کرام میں مشاجرات بھی ہو گئے تو وہ دنیاوی لالچ کے لیے نہیں تھے، انہوں نے اجتہاد کیا تھا. کسی کا اجتہاد صحیح تھا، کسی کا اجتہاد خطا پر تھا، لیکن صحابہ کرام پہ دنیا داری کی تہمت لگانا یہ قرآن تعلیمات کے خلاف ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ جو سرکار نے فرمایا کہ اگر میرا صحابی 2 سیر جو خرچ کرے راہ خدا میں اور بعد والا کوئی بندہ اور بڑا جتنا سونا خرچ کرے تو اللہ کی بارگاہ میں جو فضل اور شرف میرے صحابی کو ملے گا، 2 سیر جو کو ملے گا، وہ بعد والوں کے اور پہاڑ جتنے سونے کو نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ چیز کی کمی بیشی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو اخلاص کو دیکھتا ہے. اخلاص ہو نا، اخلاص چیز تھوڑی بھی ہو میرا مولا اپنے کرم سے اسے زیادہ کر دیتا ہے. چیز تھوڑی، جیسے سرکار نے فرمایا جب ایک بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور کا صدقہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دستے قدرت میں لے کے اس کی پرورش کرتا ہے. میرا رب تو نیتوں کو دیکھتا ہے، نتائج کو نہیں دیکھتا. حتیٰ یکون مثل جبل احد، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور احد پہاڑ جتنی کھجوریں بن جاتی ہیں. اور ایک مرتبہ سرکار نے جہاد کے لیے اعلان فرمایا کہ حصہ ڈالو. ایک غریب صحابی کہ حضرت عقیل ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری رات مزدوری کی، جو کچھ کھجوریں ملی 2 کلو 2 سے آدھی بچوں کے لیے دے دی، آدھی لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. پہلے عبد الرحمن بن عوف آئے نا، جب بہت سامان لے کے آئے، منافقین نے کہا ریاکاری کرتا ہے، منافقین نے کہا ریاکاری کرتا ہے، بڑا مال لے کے آ گیا ہے. حضرت یقین تھوڑا لے کے آئے، پھر کہنے لگے اتنی سی کھجوروں سے کیا بنے گا، اتنا بڑا لشکر ہے. صحابہ پر تان کرنا منافقوں کا طریقہ ہے. صحابہ پر تان کرنا منافقت ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ جو ان کی کھجوریں ہیں نا، انہیں صدقے کے سارے ڈھیروں پر تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال دو، شاید اللہ اس کے اخلاص کے صدقے میں سب کے صدقے کو قبول فرمائے. میرا خدا اخلاص دیکھتا ہے، للہیت دیکھتا ہے. اگر بندہ کام نہ بھی کر سکے، نیت میں ہو کہ میں کروں، میرا رب اسے کرنے کا اجر دے دیتا ہے.
ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا لوگوں راہ خدا میں دو صدقہ دو. ایک غریب صحابی تھے, رات کو انہوں نے مصالحہ بچایا, کہنے لگے مالک تیرے نبی نے یہ فرمایا کہ صدقہ دیں, اب میرے پاس تو مال ہے نہیں, میں تو غریب آدمی ہوں, مالک میں بھی ایک صدقہ کرتا ہوں, قبول فرما. میرے مالک فلاں دن فلاں بندے نے مجھے برا بھلا کہا تھا, میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. فلاں بندے نے میرا حق مارا تھا, میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں. جب دوسرا دن ہوا نا تو صحابی سرکار کی بارگاہ میں گئے, ابھی انہوں نے کچھ بتایا نہیں, سرکار نے فرمایا وہ گزشتہ رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ کئی مکیوں خالی موڑوں گے, کوئی گھر میں جاب نہیں پا لیں گے, وہ صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ وہ بیٹھا رہا, اس کو کیا پتا تھا میری بات ہو رہی ہے. پھر سرکار نے فرمایا وہ صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, فرمایا مبارک ہو اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا ہے. یہ صحابہ ہیں جن کے اخلاص کا اعلان رب کریم فرما رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے میدان کو فتح کیا, ایک بندہ رات کی تاریکی میں آیا, اسے بادشاہ کا تاج ملا تھا مال غنیمت میں, چادر میں لپیٹ کے لے کے آیا, اکیلا آ گیا, خیمے میں چلا گیا. جب اس نے چادر ہٹائی نا تو ہیرے جواہرات کی چمک سے خیمہ روشن ہو گیا. تو اس نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگا اگر میں اپنا نام بتاتا ہوں نا تو میری تعریفیں کرو گے. کیا آدمی تھا, کیا اچھا آدمی تھا, میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا تھا تم میری تعریفیں کرو, میں نے اس لیے کیا تھا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تم میرا نام جانو یا نہ جانو, جس کے لیے میں نے کیا ہے وہ میرا نام خوب جانتا ہے. جب تغون فضلا من اللہ ورضوانا, جو میرے نبی کے صحابہ ہیں وہ اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں. پھر فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. دیکھیں ایک ہوتا ہے خون کا حسن, یہ 20-25 سال پہ جوبن پہ ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے اللہ کی بندگی کا حسن, وہ کبھی نہیں گھٹتا, وہ کبھی نہیں گھٹتا, وہ بڑھتا ہی جاتا ہے. تو جو بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جن کی صرف عبادت کرنا نہیں, عبادت فارمیلے کی نہ ہو, جن کی عبادتوں کو اللہ قبول کر لیتا ہے, اللہ ان کے چہروں کو منور کر دیتا ہے. رنگ کالا ہی کیوں نہ ہو, چہرہ منور ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کہ سجدوں کے اثر سے ان کے چہرے منور ہیں. یہاں سجدوں کے نشان سے مراد وہ گٹا نہیں ہے جہاں بن جاتا ہے, گٹا بننا بھی اللہ کی بندگی کی علامت ہے, اس کی تاکید نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کہیں گے خوارج کے تھے خوارج کے, لیکن خوارج خدا کو بھی ایک مانتے تھے, تو کیا ہم خدا کو ایک ماننا چھوڑتے تھے, خوارج مانتے ہیں, یہ کہاں کی بات ہے. ٹھیک ہے خوارج کے گٹے تھے, لیکن یہ گٹا بھی میرے مولا کی بندگی کی علامت ہے. لیکن ممکن ہے کسی ایسے شخص کے بھی گٹا بن جائے جو تقریر تعلیمہ بھی نہ چھوڑتا ہو, حرام بھی نہ چھوڑتا ہو, لیکن عبادت کا نور اسی کے چہرے پہ آئے گا جسے آپ قبول فرمائے گا. یہاں وہی چیز مراد ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ
ان کی تفصیل تورات میں ہے. ایک قول کے مطابق جہاں وقف ہے کہ تورات میں یہ ہے اور انجیل میں یہ ہے. ایک قول کے مطابق یہ عطف ہے کہ دونوں میں یہ مثال بیان کی گئی. کذالک ومثلهم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی مثال کیسے ہے؟ کذالک اخرج شطأہ، ایک کھیتی ہے اس نے اپنی قوم پر نکالی، فآزرہ مضبوط ہو گئی، فاستغلظ کبھی ہو گئی، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. ایک وقت تھا یعنی ایک مضبوط پودا بن گئی. جب ایک فصل جس کو کسان بوتا ہے پودا بن جاتی ہے تو کسان سے پوچھو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، اسے کتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سرکار کے میرے نبی کے صحابہ کی مثال ہے. ایک وقت وہ تھا جب مکی زندگی میں حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے ہم کافروں کے ساتھ لڑائی کریں. آپ نے فرمایا نہیں عمر اتنا قلیل، ہم تھوڑے. اور ایک وقت وہ تھا جب قریش کے سرداروں کی لاشوں کو ان کے غلام بدن میں گھسیٹ رہے تھے. اللہ پاک نے میرے نبی کے صحابہ کی کمزوری کو طاقت سے بدل دیا تھا. اس فصل کی طرح جو اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی. فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. جب فصل اس طرح پکتی ہے نا کسان بڑا خوش ہوتا ہے. اپنے صحابہ کو دیکھ کے میرے نبی بڑے خوش ہوتے تھے. یہ تو کوئی تشبیہ نہیں ہے، کوئی تمثیل نہیں ہے، ویسے بات کر رہا ہوں. کسی قائد سے پوچھو جب وہ ایک تحریک شروع کرتا ہے پھر اس کی تحریک جوبن پہ ہوتی ہے اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے. کسی قائد سے پوچھو، کوئی تمثیل نہیں ہے، کوئی تشبیہ نہیں ہے، مطلق بات کر رہا ہوں. تو سرکار نے جو صحابہ کرام کو اللہ کا پیغام پہنچا جب وہ مضبوط ہو جائے کبھی ہو جائے تو یہ کسان کو جیسے وہ کھیتی خوش کرتی ہے اس طرح سرکار اپنے صحابہ کو دیکھ کے خوش ہوا کرتی تھی. وہ تھے نا وہ خطیب ہیں شبیر شاہ صاحب کے بھائی فضا حسین شاہ صاحب. ایک سیدہ فاطمہ پہ جلسہ ہوا تو میں بھی اس میں تھا تو تقریر میں نے کی میرے پاس شاہ صاحب. میں آپ کو جملہ کروانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا اور پھر سرکار نے پردہ ہٹایا. جو لوگ حاضر ہوئے ہیں یہ مسجد ہے حجرہ عائشہ جہاں سرکار کا مزار پاک ہے. سرکار نے پردہ ہٹایا تو صحابہ کہتے ہیں نا کاننا وجہہ برکت مصحف. سرکار کا روئے سے ایسے تھا جیسے قرآن کھولا ہوگا.